الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کی پہلی 8 آیات میں اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو ذکر فرمایا. اب اس 9ویں آیت میں عام معاشرے، عام مسلمانوں کا ایک مسئلہ کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو اس کا کیا حکم ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ہمیں اصول بتایا کہ جب بھی 2 جماعتیں، 2 گروہ، 2 افراد آپس میں لڑ پڑیں تو پھر آپ لوگوں کو جو ساتھ دینا ہے وہ حق کی بنیاد پر دینا ہے کہ حق کس طرف ہے، صحیح کس طرف ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا. اب یہ اصول بتایا اس لیے کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے اپنے ملک کا باشندہ ہے، ہم وطن ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اپنی برادری کا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اپنا ہم زبان ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اپنا دوست، اپنا بھائی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. جیسے ہماری سندھی زبان میں بھی ایک جملہ کہتے ہیں، اگرچہ وہ جملہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے. سندھی زبان میں کہتے ہیں بابا گال چے بھی حق جی لٹھ کھڑ بھی بھاجے بارہ، یعنی بات تو ہم کریں گے وہی جو حق ہوگی، لیکن جب ڈنڈا اٹھانے کا وقت آئے گا تو اپنے بھائی کی طرف سے ڈنڈا اٹھائیں گے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط. اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حلف فی الاسلام. اسلام میں جو پہلی جاہلیت کے معاہدات تھے، قبائل کے درمیان معاہدے ہوا کرتے تھے، تو اس میں یہ طے ہو جاتا تھا کہ بھی ہم فلاں قبیلے کا ساتھ دیں گے ہر حال میں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، ہم نے اس کا ساتھ دینا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرما دیا لا حلف فی الاسلام. ایسے جو معاہدے تھے جاہلیت کے، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. اب اسلام میں جو مدد کی بنیاد ہے وہ ہے حق. اگر کوئی حق پر ہے چاہے وہ غیر ہے، آپ اس کی مدد کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کس حد تک اس کی مدد کر سکتے ہیں. اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، قلبی مدد کر سکتے ہیں، یا اس کا یہ ساتھ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. جس حد تک آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو اس کی مدد کرنی ہوگی جو حق پر ہے، چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ غیر ہے. اسلام کا اصول. اس لیے دوسری روایت میں فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، ظالمن او مظلومن، چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اب صحابہ کرام اس بات کو سن کر حیران ہو گئے کہ جی مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے. کیونکہ جب وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اس لیے اس کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو روک دو کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا. اور اسلام کا طریقہ بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک معاملہ آیا. اس معاملے میں
حضرات قریش ایک طرف تھے اور جو دوسرے حضرات تھے وہ دوسری طرف تھے، قریش کے علاوہ لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق کے مطابق قریش کے خلاف کر دیا. تو چونکہ وہ پرانی باتیں تو اندر موجود تھیں، انہوں نے کہا، بعض حضرات جو بالکل اسی وقت قریب میں مسلمان ہوئے تھے، کہ عمر یہ آپ نے کون سا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے حق کا فیصلہ کیا. جدھر حق ہوگا عمر فیصلہ وہ کرے گا، چاہے اپنے نہ ہوں غیر ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا. بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، میں جب تک کسی معاملے میں وحی نہ آ جائے، اگر کوئی فیصلہ کروں تمہارے آپس کے اختلاف کا، تو دیکھو میں فیصلہ کرتا ہوں دلائل کی بنیاد پر، گواہیوں کی بنیاد پر. لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی کسی کے ساتھ ناحق کروائے گا، غلط گواہیاں کھڑی کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے کر دوسرے کے خلاف فیصلہ لے گا، تو قیامت کے دن اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. اور فرمایا وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی جو غلط گواہی کھڑی کر کے اور غلط فیصلہ لے کر آپ نے کی، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی قیامت. اس لیے قرآن مجید اور حدیث میں ایک اصول آیا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم، مظلوم کی بھی مدد کرنی اور ظالم کی بھی، کہ اس کو روک دو تاکہ اس کی آخرت تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو. یہ اسلام کا کتنا پیارا اصول ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے جو جھگڑے ہیں اس کی بنیاد ہی یہ بن رہی ہے، میرے بھائی کے ساتھ لڑا ہے، فلاں کے ساتھ لڑا ہے، ہماری برادری کے ساتھ لڑا ہے، اور اس نے اس مسلمانوں کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی. آج عرب ہیں، بین الاقوامی طور پر ان کا اپنی طرف رخ، ہم عجم ہیں، ہمارا اپنی طرف رخ، کہ یہ عرب کا معاملہ ہے ہمارا نہیں ہے، یہ فلاں کا معاملہ ہے ہمارا نہیں ہے. حالانکہ اسلام ایک کمیونٹی کا نام ہے، اسلام ایک اتحاد کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایسا جھنڈا ہے جس کے نیچے کالا گورا سب جمع ہو سکتے ہیں، اور کسی جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. وہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا بچپن میں اسکول کی کتابوں میں، 3 گائے تھی، ان کا ذکر تھا، آپس میں بڑی ان کی دوستی تھی. شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن تینوں آ جاتی تھی. تو پھر ان تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا اور ان کو سمجھا بجھا کر کہ بھئی اس سے اگر شیر لڑنے آتا ہے طاقت تو تمہاری لگتی ہے، تم اپنی طاقت کیوں لگاتی ہو، چھوڑ دو یہ کھا جائے. چنانچہ ایک کو کھا گیا، دوسری کو کھا گیا. جب تیسری کو کھانے آیا تو تیسری نے کہا کہ میں تو اس وقت ہی ہلاک ہو گئی تھی جب یہ شیر پہلی کو کھا گیا تھا. جب ہمارا اتحاد ٹوٹا ہم تو اس وقت ہلاک ہو گئے. اس لیے آپ دیکھیں تاریخ میں بڑے معاملات آتے بعض صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف بھی ہو گئے اور جنگوں تک نوبت آئی. لیکن جب کفار نے کسی ایک صحابی کو خط لکھ کر یہ پیشکش کی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں، دوسرے کے خلاف آ کر لڑیں، تو فرمایا یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اگر تم لشکر لے کر آئے میرے بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے تو یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں سب سے پہلے لڑنے والا سپاہی معاویہ ہوگا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے تم ہمیں یہ آفر کر سکو؟ اب یہ اسلام کا شرازہ تھا، اس لیے مضبوط تھے، ہم مضبوط تھے، ہماری سوچ ایک تھی، ہماری فکر ایک تھی. آج ہماری سوچ اور فکر بین الاقوامی طور پر بھی جدا ہے اور افرادی طور پر بھی جدا ہے. اس لیے آج ہم ٹوٹ گئے. آج مسلمان طاقت میں بالکل صفر ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے تو ہمیں ایک اصول دیا تھا، ایک اتحاد کا ایک ذریعہ دیا تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن کوئی نسب شسب نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا. قیامت کے دن اپنے اعمال چلیں گے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم یسر به نسبه. اور ایک آپ کو عجیب روایت سناؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت بڑے جلیل القدر انصاری صحابی. ان کی قوم ایک معاملہ لے کر آئی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ اس معاملے میں قومیت تھی. وہ قوم، وہ قبیلہ قومیت کی بنیاد پر یہ معاملہ لے کر آیا تھا. اب آپ دیکھیں کیسی مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم ورضوا کا ان کو سرٹیفکیٹ، لیکن معاملہ لے آیا. جیسے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، حضرات صحابہ کرام مکملات دین ہیں. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق موافق جو کام تھا وہ آپ سے لیا، اور جو آپ کی شان سے ہٹ کر تھا، دین کی تو قیامت تک تکمیل کرنی تھی، تو حضرات صحابہ کرام نے گویا کہ عرض کیا ہے اللہ آپ کے دین کی تکمیل کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم حاضر ہیں. جناب معاملہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے سردار کو بلایا، حضرت سعد کو. فرمایا سعد ماذا تقول فی ھذا الامر، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعد نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ کے رسول آدمی اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، یہ جملہ تھا. لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا، خود امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کے اس ایک جملے کی وجہ سے اس کی قبر اس پر مل گئی ہے، ایک جملے کی وجہ سے. پھر وہاں تو نبی کھڑے تھے امام الانبیاء، فوراً ہاتھ اٹھائے، معاملہ حل ہو گیا. میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم تو پتہ نہیں کتنے ایسے جملے کہہ جاتے ہیں، ہمارا ہوگا کیا یہ سوچنے کی بات ہے. اور یاد رکھیے گا ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی یہاں بہت بڑا آدمی آ جائے، کھرب پتی آ جائے، وزیر اعلیٰ آ جائے، وہ ایسے نہیں بیٹھے گا، ایسے بیٹھے گا. باہر گارڈ کھڑے ہوں گے، پولیس کھڑی ہوگی، رینجرز کھڑی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک عہدے پر ہے، اس کے پاس ایک منصب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اتنے لوگ ہیں، اس کو ڈر ہے. اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے اندر ایمان تھا، اس لیے ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں اس بات کی وجہ سے معاملہ نہ ہو جائے. اور ہم تو ایمان کے اعتبار سے بس اللہ معاف فرمائے بالکل فقراء سے ہیں، ایمان پورا ہے، اس لیے ہمیں کبھی خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ جو بات کی اس کے اثرات کیا ہوں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے برچھی کھائی، ہجرت کی وجہ سے اونٹ سے گری، بچہ بھی ضائع ہوا، اسی زخم میں اللہ کے ہاں چلی گئی، گویا کہ شہادت کا رتبہ پایا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کی قبر میں خود اترے اور قبر میں آپ لیٹے اور قبر کی طرف دونوں طرف ہاتھ کر کے نکلے تو آپ غمگین تھے. فرمایا کہ زینب کے معاملے میں مجھے اندیشہ ہے، اندیشہ ہے، نبی کی بیٹی. پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری بیٹی ہے، اس پر رحم کر. اور صحابہ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کے عذاب دکھلا دیں تو مجھے اندیشہ ہے تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو. یہ معاملہ آسان نہیں ہے، یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں. آپ قرآن کے دوسرے پارے میں کھول کے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے یہ گمان کر دیا جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئیں تم پر آئی نہیں ہیں. تو جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے، ہم پر رحم فرمائے مولا اپنا، اور ہمارے یہ سارے گناہ سب سے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے عصبیت قومیت کا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے. اور میں نے پچھلی درس میں بھی یہ کہا تھا، جب اس آیت کو پہلے میں نے پڑھا تھا، بنی مستلق کا واقعہ سنا کر کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فانها منتنہ، اس نعرے کو چھوڑ دو، اس نعرے سے تمہارے نبی کو بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. آج وہ بدبودار نعرہ ہمارے سینوں میں، اللہ بچائے، اللہ بچائے. ہم دیندار ہو کر نمازیں پڑھ کر بھی آپس کی باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں اسپیکنگ ہے. کتنی بدبودار چیز ہے. اسلام نے ہمیں یہ نہیں دیا، اسلام کا یہ درس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے درس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج
سے کچھ بات کریں گے 2-4-5 منٹ زکوٰۃ کے اوپر۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور اسلام کی 5 جو بنیادیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اس میں ایک زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے اور بس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، باقی مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ مال کو اکٹھا کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا کہ ان کو قیامت کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یوم یحمى علیہا، ان کا سارا مال بڑی بڑی تانبے کی، سونے کی، لوہے کی تختیاں بنا کر اس کو گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور قرآن مجید نے فرمایا ان کی پیشانیوں کو، ان کے سائیڈوں کو اور ان کی پشت کو قیامت کے دن اس سے داغا جائے گا۔ اور ایک گنجا سانپ، اقرع گنجا سانپ، فرمایا اس کے سینے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا میں تو نہیں نکلتا، انا کنزک انا مال، میں تیرا مال ہوں، میں تیری جائیداد ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم بنیادی فریضہ ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل، نمبر 4 صاحب نصاب۔ اسلام مسلمان پر زکوٰۃ ہے، کافر پر نہیں۔ عاقل عقل مند پر زکوٰۃ ہے، پاگل ہے اس پر نہیں ہے۔ بالغ ہے، نوجوان ہے، بچی ہے، بچہ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ کم سن ہے، نابالغ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور چوتھی بات صاحب نصاب۔ نصاب کتنا ہے؟ اگر انسان کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو سوائے سونے کے، یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی سونے کے تو 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے، یہ تب ہے کہ جب 1 روپیہ بھی نہ ہو، پیسہ بالکل نہ ہو، چاندی بالکل نہ ہو، صرف سونا ہی سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، تو اگر سونا 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی عورت کے پاس، کسی ماں بہن کے پاس، کسی بھائی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ 100 روپیہ بھی ہے، 1 تولہ سونا اور 100 روپیہ، اب جب اس 1 تولے سونے اور 100 روپیہ مثلا آج میرے پاس ہو گیا، اب آئندہ سال آج ہے 19 رمضان، 19 ہے نا جی، 18 رمضان کو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نصاب سونے کے ساتھ دوسرا مل جاتا ہے تو پھر اعتبار 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ہوتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو گورنمنٹ نے بتائی وہ 90,000 کے قریب ہے۔ اب آپ دیکھیں 1 تولہ سونا ہے، 100 روپیہ ہے، 90,000 سے بڑھ جائے گا یا نہیں؟ آرام سے بڑھ جائے گا، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ عورتوں پر زکوٰۃ فرض، مردوں کے پاس ہے تو ان پر فرض، بیٹوں کے پاس ہے تو ان پر علیحدہ فرض، بہو کے پاس ہے تو ان پر علیحدہ فرض، بچیوں کے پاس ہے تو ان پر علیحدہ فرض، ہر ایک پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ علیحدہ فرض ہے، اور دینی بھی اس نے۔ مثلا گھروں میں عورتیں کہہ دیتی ہیں ہم کہاں سے لائیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے شوہر اگر دیتے ہیں ان کی مہربانی، لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو اس عورت، اس ماں بہن کے یہ کہنے سے اس کا فرض ختم نہیں ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کو پکڑا جائے گا۔ اب وہ کہاں سے دے؟ اپنا تھوڑا سا سونا بیچ دے، اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم میں تو چوں چرا نہیں ہو سکتے۔ اور اگر گھر کا کوئی سرپرست ہے، اس کی اولاد سب علیحدہ کماتی ہے، علیحدہ ان کا سب کچھ ہے، ان کے پاس اپنی چیزیں ہیں،
تو سب پر زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ فرض ہوگی۔ صرف بڑے کے دینے سے کہ جی میرے پاس مثلا 10 لاکھ روپے ہیں، باقی میرے بیٹے ہیں، میرے ساتھ ہیں، 2-2 4-4 لاکھ سب کے پاس ہیں، میں اکیلا دے دوں، نہیں۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور بڑے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو تنبیہ کرتا رہے، بیٹا تم نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں، مجھے دکھاؤ کہاں دی ہے، بتاؤ ذرا کہاں دی ہے۔ دوسری چیزوں میں بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کاروبار میں یہ نقصان کر دیا، اس میں یہ نقصان کر دیا، اس پر بھی کان کھینچتے ہیں، اس پر بھی کھینچنے چاہیے کہ دیکھو تم نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں آ گئی۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اس کی مالیت یا سونا اور پیسے ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہر سال ادا کی جائے گی چاند کے اعتبار سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں چاند کا اعتبار ہے، اور اگر 30 سال کی مثلا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں شمسی اعتبار سے تو آپ دیکھیں گے چاند کے اعتبار سے 1 سال بڑھ گیا، 31 سال ہو جائیں گے۔ شمسی 30 ہوں گے، وہ 31 ہوں گے، تو گویا کہ 31ویں سال کی زکوٰۃ ہمارے ذمہ واجب ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک یہ غلطی ہو جاتی ہے، عموماً ہم لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور حالانکہ پہلے ہم حساب نہیں کرتے کہ ہم لوگ صاحب نصاب بنے کب ہیں، یہ اہم بات ہے۔ مثلا 6-7 مہینے پہلے ہمارا سال پورا ہو رہا ہے، تو ہم تو رمضان میں ہی نکال رہے ہیں، تو وہ 6-7 مہینے کی زکوٰۃ چلتے چلتے ہمارے سال کی ایک ہمارے گلے میں پڑ جائے۔ اس لیے آپ یہ ضرور اس کو نوٹ کریں کہ کب سے ہم صاحب نصاب بن رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق تفصیلاً بات ان 8-7 دنوں میں آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، صلی علی محمد کما وفل بنا ما انت، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔